خدا نخواستہ فائرنگ ہو جاتی ہے ایرانی کشتیوں پہ، اب کیونکہ عباس عراقچی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی بدلے میں جواب دیں گے، تو اس سے تو سیز فائر پھر ایک طرح سے ختم ہو جائے گا اور خدا نخواستہ دوبارہ جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جی ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بیکاز ایران از ملیٹریلی دا ویکر سائڈ، تو وہ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، وہ کوئی مطلب ارریشنلی نہیں بیہیو کر رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہاں گنجائش ہے۔ آبویسلی مس کیلکولیشن کا جو ہے رسک بڑھ جاتا ہے جو آپ جو ہے زیادہ رسک لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے ایرانی یہ چاہیں گے کہ وہ جہاں یعنی دیکھیں نا ایک راؤنڈ مذاکرات کا ہو چکا ہے، وہ مذاکرات کا جو راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ اب نیکسٹ آپ کے انفراسٹرکچر پہ ہم ٹارگٹ کریں گے۔ دیٹ واز ان ایکسیپٹیبل، یعنی اس کے وہاں پہ پھر ریجیم جو ہے وہ اندرونی طور پہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا آفینسو اور ڈیفینسو ملٹری کیپبلٹیز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کے انفراسٹرکچر کا نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے اپنی رٹ کو اسٹیبلش رکھنا اور جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا خطرہ ہے اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس کوئی ٹولز نہیں رہتے ڈیل کرنے کے لیے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک دی ایرانیز وانٹ ٹو گو دیئر۔ وہی لاجک اور سر جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے یہ احکامات دیے ہیں کہ جی اب ایرانی کشتیوں کو ٹارگٹ کریں، کیا اس سے ایران پہ پریشر بنے گا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ اگر ایک پریشر ٹیکٹک تھا تو کیا ایران پریشر میں آئے گا اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے گا؟ آئی تھنک کہ جو ہے دیکھیں پریشر تو ایک حد تک بڑھ رہا ہے، پریشر کا جواب ہم نے دیکھ بھی لیا راؤنڈ 1 میں۔ اب راؤنڈ 2 کیوں نہیں ہو پایا؟ راؤنڈ 2 اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ آئی تھنک دی پریزیڈنٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہ جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں نا، دیکھیں ایک ویکیوم ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا، سپریم لیڈر ان کے مارے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ جگہ جو ہے تعینات کیا گیا، لیکن تعینات تب کیا گیا جب وہ خود بھی زخمی تھے۔ تو اب بھی جو آج نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے اس میں یہی جو ہے وہ ایرانیز لیک کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ہوش میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بستر پہ ہی ہیں ابھی تک، لیکن وہ جو ہے احکامات جاری کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں جب آپ کا لیڈر جو ہے اس طرح کی حالت میں ہو تو پھر جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، یعنی اس سینس میں جو ریولوشنری گارڈز ہیں، انہوں نے بیسکلی سارا جو ہے نظام سنبھالا ہوا ہے، وہی کرتا دھرتا ہے اس وقت۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر فیکشنلزم بہت زیادہ ہے، پاور سینٹرز جو ہے ڈفرینٹ ہیں، تو وہ ایک اپنے اجماع نہیں کر پا رہے۔ بات چیت تو ہونی ہے لیکن وہ کس نوعیت کی ہونی ہے، پہلے ان کو آپس میں بات چیت کرنی ہے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ میز پہ آئیں گے۔ سو یو ایگری وتھ ٹرمپ، جس طرح ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایک فریکچرڈ لیڈرشپ ہے، ان میں ہارڈ لائنر بھی ہیں، سافٹ لائنر بھی ہیں، اور یہ آپس میں ہی ان کے درمیان کوئی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، سو یو ایگری ود اٹ؟ آئی ڈو اگری ود اٹ، کیونکہ یہ بات میں نے 2 سال پہلے ایک رپورٹ میں جو نے لکھی تھی تفصیل سے۔ آئی پریڈکٹڈ پوسٹ خامنئی ایران کا جو خد و خال ہوگا، تو یہ چیز تو جو لوگ ایران کو فالو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں وہ جا نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کا مقصد ہے کہ وہ ڈیٹیل میں بتائیں، وہ تو ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہم فالو کر رہے ہیں اس کو، دس از ناٹ نیوز فار اس۔ ان فیکٹ یہ جو جنگ کے بعد تو ان کی جو اندرونی جو اختلافات ہیں وہ اور بھی بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا ویکیوم ہو گیا ہے، اور اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے بہت سارے فیکشنز جو ہیں دے آر جاکنگ فار پاور۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے بتایا ہے، اگر یہی سچویشن رہی تو پھر تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، تو بڑھتی جائے گی، کیونکہ اگر اتنے زیادہ ویکیوم ہے ان کے درمیان تو کوئی ڈیسیژن لے ہی نہیں پائے گا، اور نقصان تو پھر ایران کا ہی ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ریشنل ہیں، وہ جہاں وہ جاکنگ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کوئی بھی ایکٹر جو ہے چاہے ایران ہے یا کوئی اور ہے، وہ دیدہ دانستہ طور پہ اپنا نقصان نہیں کرتا، ان کو اپنی حد کا پتہ ہوتا ہے، ان کو اپنے امپیریٹیوز کا پتہ ہوتا ہے۔ اس رجیم کا کیا امپیریٹیو ہے ڈے 1 سے لے کے آج تک، اور اب تو اور بھی زیادہ جو ہے یہ اہم ہے کہ رجیم پریزرویشن، نظام کو جو ہے وہ پریزرو کیا جائے، اس کی بقا اور اس کا مستقبل۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو جنگ بندی، دوسرا ان کو خالی جنگ بندی سے تو ان کا کام نہیں چلے گا نا، کیونکہ ان کی تو اس وقت اکنامک سچویشن بہت زیادہ بری ہے۔ اب ان کو پہلے سے زیادہ سینکشنز ریلیف اور سینکشنز رسپائٹ چاہیے۔ وہ کیسے ملے گا؟ وہ اسی بات چیت کے ذریعے ملے گا۔ وہ بات چیت اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اگر ہم نے کوئی کمپرومائزز کرنے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی فائنینشیل ریلیف ہے، اکنامک ریلیف ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے، آئی تھنک یہ ان کو پتا ہے۔ پھر سے کہوں گا مس کیلکولیشن ضرور ہو سکتی ہے، اینڈ وی کوڈ سی another round of fighting، لیکن کوئی دیدہ دانستہ طور پہ آئی ڈونٹ تھنک they're going to commit geopolitical suicide۔ صحیح سر، کہا جاتا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر کالباف جو ہیں وہ سافٹ لائنر ہیں، اور جو پاسداران انقلاب ہیں
وہ ہارڈ لائنر ہیں. ان یور اوپینین اگر مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہوگا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا, ہارڈ لائنر یا سافٹ لائنر؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ہارڈ لائنر اینڈ دین دیر آر ہارڈ لائنرز اینڈ دین دیر آر ہارڈ لائنرز. کوئی ایک طرح کا ہارڈ لائنر نہیں ہے. وہ جو ہارڈ لائنر کیمپ ہے اس کے اندر بھی سب کیمپس ہیں, سب فیکشنز ہیں. اسی طریقے سے جو سو کالڈ ماڈریٹس ہیں ان کے اندر بھی مختلف آراء پائی جاتی ہے. سو دیٹس وائی دس از اے ریئلی کمپلیکیٹڈ پرابلم. تو جو فیصلہ ہوگا وہ ان کو آپس میں بیٹھ کے کرنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتی تھی, ابھی بھی ہے, سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, لیکن اس کے متعدد افراد جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. وہ ایک طرح سے ڈس فنکشنل ہے. اوپر سے سپریم لیڈر نہیں ہے. نیشنل کاؤنسل کے اندر, سیکورٹی کاؤنسل کے اندر تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کی ریپرزنٹیشن تھی, اور وہ آپس میں پھر جو ہے بحث کرتے تھے اور سپریم لیڈر میڈیٹ کرتے تھے. سپریم لیڈر بھی نہیں ہے, کاؤنسل بھی مفلوج ہے, تو اس وجہ سے یہ معاملہ مشکل ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ٹائم لگے گا, اور اسی لیے ٹرمپ نے سیز فائر کو اوپن اینڈ رکھا ہے کہ تاکہ یہ جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں یہ لے, تاکہ کوئی ڈیسیژن اس میں آئے پراپر. جی بالکل. اور یہ بات جو ہے, جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے ایکسٹینشن کا اب سیز فائر کا وداؤٹ این ایکسپائری ڈیٹ, یہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے بعد کیا گیا ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انٹرلوکیوٹر ہے, میڈیٹر ہے. وہ جو ہے صرف میسیجز ادھر ادھر نہیں کر رہے, وہ باقاعدہ دونوں طرف پر جو ہے وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں. اور آئی تھنک جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے دیگر ساتھی جو اس کام میں جو ہے وہ اپنا انگیجڈ ہیں, وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی مشورہ انہوں نے دیا کہ دیکھیں ان کے اندرونی اختلافات ہیں, وہ ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے, جو ہے آپ برائے کرم ذرا تھوڑا ان کو اور وقت دے دیں. دیٹس وائی دس از ہیپننگ. سر اب پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہو گیا ان دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا, کیونکہ پہلے سہولت کار تھا پھر سالس بن گیا, تو ابھی دس سچویشن از کوائٹ ٹینس اینڈ ویری چیلنجنگ فار پاکستان. اٹس ویری چیلنجنگ. تو پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اب یہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے یہ اس کا امتحان ہے کہ کس حد تک جو ہے یہ اتنی جو ہارڈ بال جیو پالیٹکس جو ہے وہ کیسے کھیل سکیں گے. کیونکہ ایک طرف دنیا اور تاریخ کا جو ہے سب سے بڑا سپر پاور ہے, اور اپنا دوسری طرف پڑوسی ملک ہے ایران, جن کے ساتھ آپ کے تعلقات کوئی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. لیکن آئی تھنک جو پاکستان کے جو حق میں جو بات جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان کے علاوہ, اور کوئی اور ایکٹر نہیں ہے. اسٹریٹجکلی ایران جو ہے وہ لونلی ہے اپنے جو ہے نا انوائرمنٹ کے اندر, اور جو لیسٹ پرابلمٹک ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. سو دے ہیو نو ون ایلس ٹو گو ٹو. تو سر پھر امریکہ کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے کہ امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, ایران کا بھی اعتماد ہے پاکستان پہ؟ جی وہی چیز ادھر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر اب آپ کن سے کہیں گے, اگر آپ امریکہ ہیں, اب آپ سعودی عرب سے تو کہیں گے نہیں کیونکہ وہ ان کے ٹریڈیشنل جو ہے نا رائیول ہیں, ہسٹورک رائیول ہے ٹرکی. وہ دونوں نکل گئے تو پیچھے پاکستان رہ جاتا, اور تو کوئی ہے نہیں نا. مطلب آپ کس کو, I mean, you don't want to involve China in this and China doesn't want to get involved in this. Russia is neither here nor there. تو رہ کون گیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مڈل ایسٹ کو بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں, خلیجی ممالک کی بھی آپ نے بات کی ہے. سعودی عرب اور جو دیگر خلیجی ممالک ہیں وہ جس انداز سے اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچویشن اب کس طرف جا رہی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ میرا مضمون بھی آیا ہے کہ یہ جو ایران کی جنگ کے بعد جو عریبین پیننسولا کی سیکیورٹی ہے اس کا کیا جو ہے مطلب مستقبل کیا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ the genie is out, ٹھیک ہے. یہ جب تک یہ جنگ نہیں ہوئی تھی, جب تک ایران نے اپنی جوابی کارروائی میں جو خلیجی ممالک کے اوپر بمباری نہیں کی تھی اپنے میزائل اور ڈرون سے, تب تک یہ ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے یا اسرائیل ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. وہ بھی ایک انتھنکیبل تھا. اب مینی انتھنکیبلز ہیو کم ٹو پاس. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے, معاہدہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے, اگر آپ اس کی بیلسٹک مسل کیپیبلٹی کے اوپر کیپس بھی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دے اسٹل ہیو دا کیپیبلٹی. اور وہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ جیوگرافک پروکسیمٹی کا شکار ہیں کہ وہ بالکل خلیج فارس کے دوسری جانب ہیں, تو ان کے لیے دوبارہ مستقبل میں جو ہے نا حملہ کرنا بڑا آسان ہوگا. سو آئی تھنک یہاں پہ ایک نئے آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوگی جس کے اندر ٹرکی کو بھی شامل کیا جائے گا, پاکستان بھی ہوگا, سعودی عرب بھی ہوگا, اینڈ امیریکا obviously is going to play sort of the overwatch over here in a secondary role. لیکن پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے نئی امریکی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کے تحت, جو کہ برڈن شیئرنگ اور برڈن شفٹنگ کے اوپر بیسکلی بیسڈ ہے,
اس کے تحت آئی تھنک یہ آرکیٹیکچر جو ہے ہمیں آنے والے ہفتے مہینے اور سالوں کے اندر نظر آئے گا.